اب جو کانسیپٹ نمبر 4 ہے وہاں سے پھر اب صحیح معنوں میں ہمیں فوکس کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی آ جائیں، ہمارا بھی ذکر آ جائے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں پہلے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں آپ کو ضمناً تو یہ بات ڈسکس ہم نے کر لی ہے کہ جب آپ کو کوئی فیئر نہیں ہے آخرت کا، چاہے وہ فیئر کسی طرح بھی ختم ہو جائے، یعنی آخرت کا انکار، یہ تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ بالکل واضح انکار کر دیں، جب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آخرت کا اقرار تو ہو لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا نظریہ آپ نے جوڑ لیا ہے کہ جس کی وجہ سے آخرت کا جو تصور ہے یا جزا اور سزا کا جو کانسیپٹ ہے وہ بے معنی ہو کے رہ جائے، تو دونوں صورتوں میں فیئر ختم ہو جائے گا آخرت کا۔ ٹھیک، اور جب فیئر ختم ہوگا تو ہماری حیثیت جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ ایک الٹے پیالے کی طرح ہے، اس کے اوپر جو بھی آپ ڈال دیں، اس میں پانی ڈالیں یا جو بھی مشروب ڈالیں وہ اس کے اندر نہیں جائے گا۔ بالکل ایسا ہی معاملہ اس شخص کا بھی ہے کہ جس شخص کا آخرت کا تصور خراب ہو گیا ہے اور وہ اس نے ایسے نظریات آخرت کے تصور کے ساتھ جوڑ لیے ہیں جس کی وجہ سے تصور آخرت بے معنی ہو کر رہ گیا ہے، تو اس کی مثال بھی پھر ایسی ہی ہے۔ اب اس کو آپ فرائض نہیں سمجھا سکتے، اس کو آپ دینی ذمہ داریاں نہیں سکھا سکتے، اس کو جو بھی آپ بتائیں گے وہ ایک کان سے سنے گا دوسرے کان سے نکال دے گا، کیونکہ اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر ٹو ہم۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں یہ کرو گے تو آخرت میں کامیاب ہوگی، تو اسی کے لیے میننگ فل ہو سکتی ہے بات، جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ واقعی اگر میں نے یہ نہ کیا تو میری بات درست ہوگی۔ لیکن جو شخص جو ہے یہ نظریہ قبول کر چکا ہے کہ آخرت جو ہے جس کے نزدیک امپورٹنس نہیں رکھتی، تو پھر اب اس کو آپ احکامات نہیں بتا سکتے، اس کو لائسنس ٹو سن اس کو مل گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات پہلے بھی میں نے بتائی ہے، دوبارہ سے واضح ہوگی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جو کہ اقرار کے ساتھ پھر انکار کی صورتیں۔ اس میں سب سے پہلا تصور وہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں تفصیل سے، جو ہم توحید کے اوپر جو ہم نے ڈسکشن ہم نے کی ہے، اس میں یہ ٹاپک آلریڈی ڈسکس ہو چکا ہے، اس لیے ہم اس کو صرف ریوائز کریں گے، سلسلے سے دیکھیں گے اور آگے چلیں گے۔ وہ ہے شفاعت کا غلط تصور۔ اب یہ کیسے انکار کی صورت ہے؟ دیکھیں، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں آخر تو ہوگی بالکل، جزا اور سزا بھی بالکل برحق ہے، لیکن مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشوا لینا ہے، یا کسی بزرگ نے یا کسی شیخ نے مجھے بچا لینا ہے، تو اب اس اقرار کا کیا فائدہ رہے گا؟ مجھے بتائیں، آپ خود بتائیں کہ کیا ایسا شخص جو ہے جو یہ نظریہ اپنے عقیدہ آخرت کے ساتھ جوڑ چکا ہے کہ میں جو بھی کروں آخر کار مجھے میرے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم بچا لینا ہے، یا میرے شیخ نے بچا لینا ہے، یا فلاں بابا جی نے جو قبر میں ہیں جن کو اپنا بھی پتہ نہیں کہ وہ بچیں گے کہ نہیں بچیں گے، وہ مجھے بچا لیں گے، تو بس ختم بات۔ اب آخرت کا ماننا نہ ماننا برابر ہے، تو یہ بھی انکار کی صورت ہے۔ تو بہرحال اس کو تو ہم اچھی طریقے سے کور کر چکے ہیں کہ شفاعت جو ہے وہ ایک تو اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کی اجازت ہوگی تو کوئی سفارش کر سکے گا، کوئی سفارش اگر کر بھی دے تو اس کو قبول کرنا نہ کرنا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ سارا کا سارا جو اس کے اوپر کنٹرول ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ ہم نے جو آیات بتائی تھی اگین ریویژن کے لیے، یوم اذ لا تنفع الشفاعۃ، اس سے شفاعت بالکل فائدہ مند نہیں ہوگی، فائدہ نہیں دے گی، الا من اذن له الرحمن، الا یہ کہ رحمان کسی کو اجازت دے، ورضی له قولا، اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ یا پھر سورہ نبا میں آیا تھا کہ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اور اس دن کسی شخص کو اجازت بھی نہیں ہوگی بات کرنے کی، اور اگر اجازت مل بھی گئی تو وہ درستی بات کرے گا، کہ غلط بات نہیں کر سکے گا۔ کسی ایسے شخص کی سفارش کرنا جو ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا جو بندہ درست نہ ہو یا برا ہو۔ تو عالم الغیب فلا یظہر، اچھا یہ تو ہم نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ زمر میں آیا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے جو ہے شفاعت کرنے والے بنا لیے ہیں۔ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، کہو کہ خواہ وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے ہوں، نہ کچھ جو ہے سمجھتے ہوں، قل اللہ الشفاعۃ جمیعا، یہاں میں نے بتایا تھا آپ کو، یہ جڑ کاٹ دی اس آیت نے، اس سارے باطل اس زمن میں سارے باطل تصورات کی، اس کے زمن میں اور بھی میں انشاءاللہ کچھ باتیں شیئر کروں گا۔ تو اللہ تمام کی تمام شفاعت ہے اللہ ہی کی، ٹھیک ہے، لہو ملک السماوات والارض، کیونکہ دنیا اور زمین آسمان اور زمین کا مالک تو وہی ہے، تو وہی پر مالک یوم الدین ہے، اور کون ہو سکتا ہے؟ ثم الیہ ترجعون۔ تو یہ بات ہم نے بڑی اچھی طریقے سے اس سبق میں ہم نے کہا تھا کہ اس حدیث کو بھی واضح کیا تھا
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر ہے، اور وہاں پہ بھی ہم نے کہا تھا کہ اگر شفاعت قبول بھی ہو گئی تو یہ بہرحال جہنم سے نکالنے کی بات ہوئی ہے اس حدیث کے اندر، کہ وہ لوگ جو گناہ گار ہوں گے، جنہوں نے توبہ نہیں کی اس دنیا میں اور جہنم رسید ہو گئے، وہ اپنے جہنم میں ٹرم پوری کریں گے لیکن جنت کے لیے کوالیفائی کر سکیں گے، رسول اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے سے وہ وہاں سے نکلیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ شرک نہ کیا ہو، شرک اکبر کا ارتکاب کیا تو پھر کبھی نہیں معافی۔ تو ہاں، توبہ کر لی تو ظاہر بات ہے سب چیزوں کی معافی ہے اس دنیا میں، لیکن توبہ نہیں کی، شرک اکبر کا ارتکاب کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا تو وہ اب کبھی بھی جو ہے جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو یہ بھی ہم نے بات چیز دیکھ لی تھی، اس والے سے احادیث بھی آگئی تھی، میں اس کو اب جو ہے ریپیٹ نہیں کر رہا کیونکہ یہ بات ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، باقی زمین میں آپ کے کوشچن ہوں گے تو ہم دیکھیں گے۔ تو تصور جو ہم نے کہا تھا کہ اس کا جو سمرائز کیا تھا وہ یہ کہ شفاعت کرنے والا وہ شفاعت کرنے کی اسے اجازت ملے گی اللہ کی طرف سے، پھر وہ شفاعت کرے گا، پھر اللہ چاہے تو قبول کرے، نہ کرے اللہ کے پاس ہے، اور اگر یہ شفاعت قبول ہو گئی تو پھر یہ ہے کہ ان کو جو بھی لوگ ہوں گے مسلمان ہوں گے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ایک طرح سے کنڈیشنل اپروول ہے نا، کہ پہلے وہ اپنی ٹرم پوری کریں گے، اس کے بعد پھر آپ کی شفاعت سے وہ ان کو نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یہ ہم نے کہا تھا کہ پھر اس کی ضرورت کیوں ہے، اکثر سوال اٹھتا ہے، تو آپ لوگوں نے سوال ہی پوچھا تھا کہ آخر اس پہ شفاعت کا سارا معاملہ کیوں ہے، تو اس لیے ہم نے بتایا تھا کہ جس پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہوتی ہے جس میں آپ مہمان خصوصی کی عزت اور تکریم کے لیے جو ہے اس کے ذریعے سے یہ پرائز ڈسٹریبیوٹ کرواتے ہیں، بالکل ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی اگر اللہ کے علاوہ اور نیک بندے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ شفاعت کروائیں گے تو وہ ان کی عزت اور تکریم کے لیے روز محشر، ورنہ اللہ اصل میں تو یہ اپروول اس کا سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی شخص کسی چیز کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا، اور والامر یومئذ للہ، اور امر اور حکم اور فیصلہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یہ الحمدللہ یہ تو ہم نے کور کیا ہوا ہے۔